ہمارے ساتھ آج محمد علی درانی صاحب موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ درانی صاحب. تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے آپ سے بات شروع کرتے ہیں. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی اور خان صاحب کی بہنوں کی رہائی جو ہے کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی یہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا، بانی پی ٹی آئی کو بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی، جو ان کی رہائی تو ڈیل ہے یا نہیں ہے، گرفتاری بڑا ظلم تھا اور زیادتی تھی، ناانصافی تھی، اور جس طریقے سے عدالت کے ذریعے اور ضمانت کے ذریعے وہ رہا ہوئے ہیں تو یقیناً اس کے ساتھ ہی یہ بھی شروع ہو گئی ہیں، یہ تاثر بھی شروع ہو گیا ہے کہ جی یہ کسی ڈیل کے ذریعے ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب میں تو پہلے دن سے یہ کروں، قومی سطح کے اوپر ایک ڈیل کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ تمام عدالتیں اور تمام حکومتیں جو ہے وہ جتنے سیاسی قیدی ہیں جن کو ناانصافی کی بنیاد پر جیلوں میں گیا ہے ان کو رہا کریں، اور ان کی رہائی کی وجہ سے ملک کے اندر ماحول اچھا ہوگا، ملک کے اندر عوام کا اعتماد حکومت پہ بنے گا اور اعتماد کی وجہ سے ملک ترقی کرے گا. باقی تک یہ رہائیاں ہیں، یہ رہائیاں تو ہونی تھی. ان کو اگر آپ ڈیل لیں گے تب بھی اچھی بات ہے، اس کو اگر آپ ڈھیل سمجھ لیں گے تب بھی اچھی بات ہے، اس کو اگر آپ انصاف سمجھ لیں گے تب بھی اچھی بات ہے. تو انصاف کہوں گا، لیکن حکومت والے لگتا ہے اس کو ڈیل سمجھ رہے ہیں، اور اس وجہ وہ گھبرا کے اس قسم کے اقدامات اٹھا رہے ہیں جن میں کہ ان کی حماقت اور ان کی بوکھلاہٹ جو ہے بالکل نظر آ رہی ہے. تو لہٰذا میری نظر میں تو یہ انصاف ہے، کی نظر میں ڈیل ہوگی، لیکن حقیقت میں جو ہے، حقیقت میں یہ پاکستان کا فائدہ ہے اور عوام کا فائدہ ہے، اور ظلم کا میرا خیال ہے کہ ظلم کی شکست ہے. درانی صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ کی نظر میں انصاف ہے اور یہ کوئی ڈیل نہیں ہے. آئی رانا ثناء اللہ صاحب ویسے تو حکومتی کیمپ میں ہیں، لیکن انہوں نے بھی آپ سے ملتی جلتی بات کی. انہوں نے بھی کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہے. ہم آپ کو سنوا بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، پھر آپ کی رائے جانتے ہیں. حالیہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ یقین ہے کہ اب پاکستان کو دوبارہ ان چور رستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا جن سے پہلے بنایا جاتا رہا. مضبوط حکومتوں کو، فنکشنل حکومتوں کو جن چور دروازوں سے ڈی سٹیبل کیا گیا اور پاکستان کو جو ہے وہ ترقی سے روکا گیا، اب وہ چور دروازے بھی جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں. درانی صاحب، سنا آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ نظام کی ضمانت ہے. اب استحکام ہوگا، معاشی استحکام ہوگا، سیاسی استحکام ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کی رہائی کو ڈیل کا حصہ نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک 26ویں ترمیم کا تعلق ہے، 26ویں ترمیم جو ہے وہ ایک ناجائز حکومت کی بنی ہوئی ناجائز اسمبلی سے نکلنے والی ایک ناجائز ترمیم ہے، اس کو کہ جس طریقے سے کرایا گیا ہے اس کے ہونے کا سارا طریقہ اس چیز کی چغلی کھا رہا ہے کہ یہ حکومت جو تھی، یہ حکومت یقیناً اپنے لیے سب سے بڑا چیلنج عدلیہ کو سمجھتی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ عدلیہ سے بڑا چیلنج جو ہے وہ بھی ان کے پیچھے لے کے بھاگ رہا ہے، اور وہ ہے ملک کے عوام. اور اس ملک کے عوام کا جو فیصلہ تھا اسی نے حقیقت میں حکومت کے خلاف تمام سازش حکومت کے خلاف ہو رہی ہے پاکستان کے عوام نے کی ہے، اور پاکستان کے عوام ہی اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے رکھوالے پاکستان کے عوام ہیں. جہاں تک سوال ہے اس 26ویں ترمیم میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو ملک کے آئین میں سے انجن کو نکال کے ایک طرف رکھتے ہیں اور خالی ڈبے کو ایک طرف رکھتے ہیں تاکہ خالی ڈبہ کچھ کر نہ سکے اور انجن جو ہے وہ ایک مطلب آئینی بینچ ہمارے نظام کے اندر جو اس کے اندر کے پوری گاڑی ہی ایک یہ آئینی سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کا وہ پوری طرح سے ایک آئینی عدالت ہے، اور وہ آئین کے ساتھ ساتھ قانون کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے. اور 73 کا آئین جو ہے حقیقت میں انہوں نے آئین میں ترمیم نہیں کی، 73 کے آئین میں تحریف کی ہے، جس کے نتیجے میں اختیار کو
انہوں نے اس طریقے سے بائفرکیٹ کیا ہے جو جس طریقے سے وہ نہیں ہو سکتا تھا. اور میں یہ کہ اس وقت بھی عدلیہ پہ یہ پورے کا پورا دباؤ ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ اس آئینی تحریف کرنے کے اندر جتنا کردار ادا کر سکتی ہے وہ ابھی بھی کرے. اور مجھے ابھی بھی اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً اس راستے پر بھی عدلیہ اپنا کردار ضرور ادا کرے گی. لیکن جو کچھ حکومت نے کیا ہے، جس طریقے سے کیا ہے اور جس انداز سے کیا ہے اور جس نامکمل جسے کہتے ہیں ترمیم کے ذریعے کی ہے، جو نامکمل بھی ہے، نامناسب بھی ہے، رانگ ڈائریکشنل ہے، انکمپلیٹ ہے، کنفلکٹنگ ہے. اس کے مختلف جو ترمیمات ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور موجودہ جو آئینی نظام ہے اس کے اندر آئینی ترمیم فٹ ہی نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ہے کہ جسم میں سے خون نکال کے ایک طرف رکھ دیا ہے اور ہڈیاں گوشت ایک طرف نکال کے رکھ دیا ہے. مطلب یہ اس طریقے سے یہ آئین نہیں چل سکتا، یہ آئینی نظام نہیں چل سکتا. حکومتیں زور زبردستی سے اٹھا کے بٹھا کے وہ اپنی اس قسم کی ترامیم کر رہی ہیں، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، 1997 میں بھی کوشش کی گئی تھی، دوبارہ بھی یہ کی گئی ہے. لیکن اس قسم جو بھی تحریف ہوتی ہے اس تحریف کو نظام سیلف کریکشن سے ٹھیک کرتا ہے، ورنہ عوام کریکشن تو موجود ہی ہے. تو مجھے لگ رہا کہ یہ رانا کو اتنا خوش ہونا چاہیے اس آئینی ترمیم کے اوپر، یہ انہیں کوئی تحفظ نہیں دے سکے گی. اور ہر حکمران یہی سمجھتا ہے کہ مطلب یہ شاخ نازک پہ آئے جو آشیانے بنانے کے بعد اپنے آپ کو جو محسوس تصور کرتے ہیں، یہ حکومت بھی کر رہی ہوگی، کر لے. ہر ظالم کو یہی سوچ نظر آتی ہے کہ یہ اس کے لیے محفوظ ہے. درانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا سیاسی بصیرت کے طور پہ کیا نظر آتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی جلد رہائی ممکن نظر آتی ہے؟ اور اگر وہ جلد رہا نہیں ہوتے تو کیا بشرا بی بی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پہ ایکٹیو ہوں گی اور پی ٹی آئی کی قیادت سنبھال لیں گی؟ دیکھیں، جہاں تک عمران کی رہائی کا تعلق ہے، میں تو سمجھتا ہوں جتنی بھی عمران خان کی رہائی میں جتنی بھی تاخیر ہو رہی ہے، اس تاخیر کی وجہ سے اس کا فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے، ان کی پارٹی کو ہو رہا ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو ہو رہا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میں ریکارڈ پہ ہوں کہ عمران خان کو جیل رکھ کے نہ ان کی پارٹی کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی پارٹی کو کیا جا سکتا ہے، نہ عوام میں ان کی مقبولیت کو کم کیا جا سکتا ہے، نہ انہیں کوئی اور نقصان پہنچا جا سکتا ہے جب وہ جیل کے اندر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کی پارٹی کا تعلق ہے، جب عمران خان صاحب خود جیل میں گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے بیرسٹر گوہر جب آیا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے موروثی راستے بند کر کے پاکستان میں جمہوریت کو مستحکم کیا ہے. اب جہاں تک تعلق اس وقت باہر بیٹھی ہوئی جتنی سازشی قوتیں ہیں، میں تو خود یہ پی ٹی آئی والوں کو بھی بتا چکا ہوں اور یہ بات ریکارڈ پہ ہوں کہ جس وقت کو حکومتی اداروں سے لڑوانے کی جتنی سازشیں ہیں وہ ان لوگوں کی طرف سے جاتی ہیں جو عمران خان کے خاندان کے جو افراد ہیں، جو بیچارے غم زدہ ہیں، جو ابھی بشرا بی بی خود اتنی بڑی تکلیف سے گزر رہی ہیں، اس وقت بھی کان میں تکلیف ہے. اس سب کے بیچ میں ان کو پارٹی کی اور ایک چینل سے خبریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہ پارٹی کی قیادت سنبھال رہی ہیں، میٹنگز کر رہی ہیں. میں نے ان سے پوچھا پی ٹی آئی والوں سے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. خواب جو اس وقت پاکستان کی دونوں موروثی پارٹیاں دیکھ رہی ہیں کہ وہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے اندر بھی موروثیت کو لانے میں کامیاب ہو جائیں گی اور وہ خاندان کے افراد کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط خبریں اور غلط وہ پھیلاتے ہیں، مطلب جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ تاثر پیدا کیا جائے یہ ہمارے سے مختلف نہیں ہے، یہ ہماری طرح کی ایک موروثی پارٹی ہے اور اس کو موروثی پارٹی بنایا جائے. اس میں ان کو شدید ناکامی ہوگی. اس وقت بہت مضبوط لیڈرشپ جو ہے کے پی کے چیف منسٹر نے دی ہے پوری پارٹی کو. بیرسٹر گوہر نے ایک بہت دانش مندانہ اور میرا خیال یہ کہ ایک سیاسی بصیرت والی قیادت دی ہے، اور باقی بھی ان کے جتنے لیڈرز ہیں کیسر ہوں یا باقی جو انہوں نے جو خود گروم ہوئے ہیں پارٹی کے ساتھ، وہ تمام لیڈرز ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں بیرسٹر محمد علی سیف
کے اس وقت میڈیا پہ ہمیں آتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ بھی ہاں ایک سیاسی پارٹی ہے جس کی لیڈرشپ ہے اور جو اپنے لیکن درانی لے کے چل رہی ہے، تو مجھے ایسا کوئی نظر